الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. معزز دوستو، مختصر سا وقت ہے. اس مختصر سے وقت میں ایک بات یہ یاد رکھنے کی کوشش کی جائے کہ ہدایت کی 4 قسمیں ہیں. جن میں سے خاص طور سے 2 قسمیں وہ ہیں جو انسان کے کسب سے تعلق رکھتی ہیں، اور 2 قسمیں جو اللہ کی عنایت، فضل اور مہربانی سے تعلق رکھتی ہیں. ایک ہدایت عمومی ہوتی ہے جو اللہ کی پوری مخلوق کو تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اللہ نے ہر چیز کی صورت بنائی، پھر اس کی ہدایت کی، اس کی رہنمائی فرمائی. یہ انسانوں کو، حیوانوں کو، دیگر تمام مخلوقات کو ہوتی ہے رہنمائی. ان کی جو طبعی ضرورتیں ہوتی ہیں اس کی رہنمائی ہو. چھوٹے سے چھوٹا جانور اسے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے اسے معلوم ہے. اناج کھاتا ہے، کنکر پتھر نہیں ہے. درندے ہوتے ہیں یہ گھاس، نباتات یہ نہیں استعمال کرتے. اس نے بتایا کہ تمہاری یہ کھانے کی یہ نہیں کھانے. چھوٹا سا بچہ ہے، اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے یا بھوک لگتی ہے تو رونا اس کو سکھاتا ہے. رہبری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، سے بات کرنا نہیں آتا، وہ روتا ہے. تکلیف ہونے پر، بھوک لگنے پر رونا، اس کی رہنمائی کس نے کی؟ یہ عمومی رحمت ہوتی ہے، اس سے عمومی ہدایت ہوتی ہے. اس کا انسان کے کسب سے تعلق نہیں ہوتا، جو ان کا خالص فضل ہوتا ہے. ایک ہدایت ہوتی ہے جو انجام کو پہنچانے کا سبب اور ذریعہ بنے، انجام کو پہنچانے کا نام ہے. جو مولوی لوگ ہیں ان کو معلوم رہتی ہے یہ بات کہ ایک ہوتا ہے راستہ دکھلانا اور ایک ہوتا ہے منزل پر پہنچانا. دونوں کے واسطے ہدایت کا لفظ استعمال میں آتا ہے. ایک کو کہتے ہیں اراد الطریق اور دوسرے کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. تو یہ ایصال الی المطلوب یہ بھی ہدایت ہی کے قسم ہے. جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں یہدیہم ربہم بایمانہم جنات. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایمان کے بدلے میں جنتوں میں پہنچاتے ہیں. اس کے بعد سے ہدایت کا لفظ استعمال میں آیا. تو یہ ابتدائی ہدایت اور یہ انتہائی ہدایت، یہ دونوں اللہ کی عنایت اور فضل سے متعلق. 2 قسمیں ہدایت کی وہ ہیں جس کا انسان میں کسب کا ہی اس سے تعلق ہے اور ان کا فضل کا بھی تعلق ہے. ان میں سے ایک ہے اچھائی اور برائی کا بدلہ دینا، رہنمائی کر دینا. یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز خراب، یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط، یہ عقیدہ صحیح، یہ عقیدہ غلط، یہ عمل صحیح، یہ عمل غلط، یہ اخلاق اچھے، یہ اخلاق برے، یہ راستہ نجات کا، یہ راستہ ہلاکت کا. یہ بدلہ دینا، علم کا عطا کرنا، باخبر کر دینا. اس کا تعلق اللہ کے فضل سے بھی ہے، اس کا تعلق آدمی کے کسب سے بھی. یعنی آدمی کو اپنے طور پر کوشش کر کے بھی معلوم کرنا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور اس کو معلوم کرنے کی توفیق کا مل جانا یا جس کے ذریعے سے علم مل سکتا ہے ان کو میسر فرما دینا یا ان کا خاص فضل ہو. اسی لیے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ
ہدایت حقیقیہ کو حاصل کرے تو اس کو چاہیے کہ صحیح علم حاصل کرنے کا اہتمام کرے، جاننے کی کوشش کرنا، پوچھنا، معلوم کرنا۔ یہ علم حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک وہ طریقہ ہے جو آج کل لوگ اختیار کر رہے ہیں، وہ ہے انٹرنیٹ پر دینی موضوعات کو دیکھنا، مختلف ناموں سے، مذہبی ناموں سے آنے والے سائٹس کا مطالعہ کرنا۔ ایک طریقہ ہے کتاب دیکھنا، ایک طریقہ ہے دین کی باتوں کا سننا، ایک طریقہ ہے دین کا علم رکھنے والے لوگوں کو دیکھنا اور ان کے ساتھ رہ کر علم کا حاصل کرنا۔ یہ مختلف طریقے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دین حقیقی حاصل کرنے کے لیے خالی کتابیں دیکھ لیں گے اس سے نہیں آئے گا، معلومات ہو جائیں گی، دین آنا مشکل ہے۔ آپ دیکھیں گے آج کل بہت سے لوگوں کو ان کے پاس معلومات بہت ہے مگر ان کی زندگی میں دین نہیں ہے، غلط غلط کام کرتے، کوئی بولے گا رہے انہوں ایسا کیسا کرے، ہاں صاحب ایسی اچھا قصہ بتلانا تھا تم لوگ تو نہیں، معلومات بہت ہے ان کو، معلومات بہت ہیں مگر دین نہیں ہے زندگی میں۔ اس لیے ہر شعبے کا علم حاصل کرنا، زندگی کے ہر شعبے کا علم حاصل، دو چار معلومات کر لے کے، دو چار باتیں دین کی معلوم کر لے کے مطمئن ہو کے نہیں بیٹھنا۔ اسی لیے اللہ پاک نے زیادہ تر لوگوں کو جو دین کا نفع عطا فرمایا ہے وہ اہل دین سے مربوط رہ کر علم حاصل کرنے کی صورت میں عطا فرمایا۔ یہ تیسری قسم ہے، اور اس میں اپنے سے جو کوتاہی ہو رہی وہ یہ ہو رہی کہ کبھی کبھار دین کی بات سن لیتے ہیں، علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، مگر ظاہر ہے کہ کبھی کبھار سنیں گے، زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق صحیح معلومات کا حاصل ہو جانا تو مشکل ہوتا ہے، اور ویسا نہیں کرنے کے نتیجے میں ہی یہ صورتحال پیش آ رہی ہے آج کہ کسی سے پوچھو کہ سب کچھ کس کے قبضے میں ہے، اللہ کے نفع نقصان کس کے قبضے میں ہے، تو اللہ کے عزت ذلت کس کے قبضے میں ہے، بولے تو اللہ کے۔ اس سے پوچھو سفر میں شادی کہیں کو نہیں کر رہے، نہیں سکسیس نہیں ہوتی، کیسا علم ہے بولنے کو ایک بات بول رہا، اندر کا حال دوسرا، مہینوں کو نقصان والا سمجھ لیجیے۔ کشادگی کون دیتے ہیں؟ اللہ۔ تنگی کون دیتے ہیں؟ اللہ۔ روزی دینا روزی چھیننا کس کا کام ہے؟ اللہ۔ پھر فلانے کہنے سے جا کے کیا بول رہے ہیں، ذرا سی تنگیاں ونگیاں آ گئے فلانے کے پاس پہنچ کے کیا بولتے ہیں، ان سب ذرا دیکھو آتے کیا ہوا، میرا کاروبار متاثر دیکھو ہوا، ذرا کون کرا رہے ہیں ذرا معلوم کر کے بولو۔ کدھر گیا بھائی ذہن، نظر کدھر گئی؟ روزی کی تنگی میں، کشادگی میں، کسی چیز کے ملنے میں، چھیننے میں نظر حالت کے اوپر نہیں رہی، مطلب کے اوپر آ گئی۔ بتائیے وہ علم کس کام کا ہے جو آپ کی زندگی میں اس قسم کے آنے والے حالات میں اللہ سے رشتہ قائم نہ رکھتا ہو۔ اس لیے خالی معلومات سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی کسی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا چند دن پہلے، اس میں بیچارے ہلاک ہو گئے، پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد میں کوئی بچہ آ کے ان کے رشتے داروں میں سے کسی کو ٹکر مار دیا تھا، وہ علاج معالجہ چل رہا ان کا، جج بھاگ کے آ گئے اس سے،
اور سب ذرا کیا ہوا دیکھو، اس واسطے کہ پیدر پہ ایسی ہوتے جا رہا تھا. نظر جو ہے عقیدوں کی دنیا میں بھی اتنی کمزور ہو گئی. اب اعمال کی دنیا میں حی علی الصلاۃ کے بعد حی علی الفلاح، آؤ نماز کو، آؤ کامیابی کی طرف. اس سے پوچھو کامیابی کس کے قبضے میں؟ اللہ کی. عزت ذلت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کی. ارے بھائی یہ نماز کے وقت میں نماز کہے کو نہیں آتا، نماز کے وقت میں نماز کو کہے کو نہیں آتے. وہ صاحب بچے بیوی اخراجات گھر کے بہت ہیں، وہ نمازوں میں آتے جاتے رہے تو پھر میرا گراہک متاثر ہو جاتا ہے، میرا کام کیسا چلے گا. بولتا ہوں دیکھیے کہاں زندگی میں پرکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ جو چیز میں نے مانی ہے یا جو چیز میں نے جانی ہے وہ میری زندگی میں آئی کیسی ہے، آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. نہیں آئی ہے تو پھر وہ علم کا علم ہے. اس لیے دوستو یہ تیسری قسم ہے، اسے ذہن میں رکھنا. چوتھی قسم کیونکہ وقت ختم ہو جا رہا ہے، زیادہ وضاحت سے آپ سے بات نہیں کر سکتے ہیں. تیسری قسم، دوسری قسم بھی آپ نے سنی، پہلی بھی سن لی، چوتھی بھی سن لی، ہمیں تیسری بات نہیں رہے گی. اور وہ یہ ہے کہ علم بھی ملے لیکن علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مل جائے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہدی الیہ من ینیب، اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں، اللہ اس کو راہ دکھلاتے ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں. انابت پر ملتی ہے. عام طور پر ان کی جو سنت ہے وہ یہ ہے، ان کی قدرت یا ان کا فضل خاص اور ان کی عنایت تو اللہ یجتبی الیہ من یشاء بھی ہے، جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں. لیکن ان کی عام طور پر جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ انابت پر دیتے ہیں، توجہ پر دیتے ہیں. اب بزرگان دین نے، اہل اللہ نے دراصل اپنے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کچھ ایسے اعمال میں مشغول رکھنے کی کوشش کی کہ ہمیشہ وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے ہیں، جو ان کی ہدایت خاص کے حاصل ہونے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے. 24 گھنٹے کے اعمال کچھ ایسے بنا کے دیتے ہیں وہ لوگ کہ بس اس میں لگے ہوئے رہنا. اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. اور صاحب کوئی چھوٹا موٹا وظیفہ دے دو، 24 گھنٹے میں کوئی ایک آدھ وقت بیٹھ کے کر لیتا ہوں بس. اور بعض تو ایسے بھی ہیں یہاں بھی بیٹھے ہوئے، وہ بولتے کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا. مول صاحب جو دینا ہے زمین دے دو. اگر ایسا دینے والا ہوتا مسئلہ، ہر مہینے کو بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک وقت بلاتے تھے، جتنا دینا ہے پورا دے دیتے تھے. اس واسطے کہ دینے کے واسطے ہمارا تو کچھ ہے نہیں، جس کا ہے جی اس کو اس کے دے دینے سے اپنے پاس میں کچھ کم بھی ہوتا نہیں. تو ایسی صورت میں اس کو روک کے رکھنے کا مسئلہ کیا تھا؟ یہ ہر مہینہ بلاؤ، ہر سیکنڈ سیٹرڈے کو بلاؤ، صبح میں بلاؤ، شام میں بلاؤ، عصر کے بعد بلاؤ، مغرب کے بعد بلاؤ. ایک وقت بول دیتے تھے جتنا ہے سب کچھ مل جانے والا ہے، فلانے وقت میں جمع ہو جاؤ، پورا کپا اٹھا کے دے دیتے، لے کے جاؤ، آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بعض خالقہ ایسے ہر دور میں رہے، آج بھی ہیں، آج بھی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مجلس میں بھی ہیں. کچھ ہوتا جاتا نہیں ہوتا، یہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو، کچھ نہیں ہوتا. کون ہے تحقیقات مت کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ کی سنت ہے یہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں ان کو جو ان کی طرح متوجہ رہتا ہے. اس کے لیے یہ 24 گھنٹے کی کچھ معمولات فرض کر کے دے دیتے ہیں کہ بھئی اس کے مطابق چلو. مثلا ہر وقت کی جو دعا ہے اس وقت کی وہ دعا یاد کرو اور اس وقت کی اس دعا کو پڑھنے کا معمول بناؤ. خالی یاد کرنا کافی نہیں. لمبا چوڑا کام ہو جائے گا آپ کی شروع میں. صبح اٹھتے ہی دعا ہے کہ نہیں ہے؟ صبح اٹھتے ہی دعا ہے.
نیند سے بیدار ہوتے ہی دعا، کارب کے جانے کی دعا ہے کہ نہیں، کارب سے نکلنے کی دعا ہے کہ نہیں، اس میں وضو کے آغاز کی دعا ہے کہ نہیں، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، مسجد میں جانے کی دعا ہے، پھر مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، پھر گھر میں آنے کی دعا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، دعا ہے کہ نہیں، کھانا کھا چکے پانی پی لیے، دعا ہے کہ نہیں ہے، کپڑے پہن رہے ہیں، دعا ہے، آئینہ دیکھ رہے ہیں، دعا ہے کہ نہیں ہے، یاد ہے نہیں ہے، خالی ہے بولنا دعا۔ کسی کو ہنستا دیکھو تو دعا ہے، کسی کو پریشان حال دیکھو تو دعا ہے، بازار میں جاؤ تو چاروں کلمہ ہے، گلیوں میں جاؤ تو سوم کلمہ ہے، صبح ہوئی تو دعائیں ہیں، شام ہوئی تو دعائیں ہیں، نماز کے بعد کی دعائیں ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کے پاس کھانا کھاؤ تو دعا ہے جی، کوئی اچھی خبر سنو تو اللہ کا ذکر ہے، کوئی بری خبر سنو تو اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ کئی کو لگا یہ کام، وہی اس واسطے لگایا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، خالی دعاؤں کی طرف توجہ کریں گے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی طرف توجہ میں لگے گا، اور یہ وہ دولت ہے کہ جس کو یہ دولت حاصل ہو جاتی ہے پھر پروردگار عالم کی جانب سے ہدایت ملنے کی وضاحت قرآن پاک میں آ چکی ہے۔ ایک کام تو یہ بتاتے ہیں، دوسرے کچھ کام اور بتاتے ہیں، درود شریف اتنا پڑھو، استغفار اتنا کرو، سوم کلمہ اتنی مقدار میں پڑھو، صبح شام میں فلانی آیت یا فلانا وظیفہ اتنی مقدار میں پڑھو، قرآن شریف کی اتنی تلاوت کرو، مناجات مقبول کی ایک منزل پڑھ لو، سلسلے کا ذکر 1200 دفعہ کا کرو۔ یہ ایک مستقل اچھا خاصا وقت گزرتا نہیں گزرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک مستقل فکری وظیفہ اپنے سلسلے میں ہے، جس کسی چیز میں نظر پڑ رہی ہے اس کے خالق و مالک اللہ ہیں، اس کو سوچتے رہو، اس کو ذہن میں تازہ رکھو، جس کو کہتے ہیں استحضار، جو چیز سامنے آ رہی ہے اس کے بارے میں تصور قائم کرو کہ یہ مخلوق ہے، اللہ اس کے خالق ہیں، یہ مملوک ہے، اللہ اس کے مالک ہیں۔ یہ معمول ہے جو دیا گیا ہے، جو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اب اس کے مطابق کون کون لوگ پابندی کر رہے ہیں، حالات سنانا بولے تو کیا سنانا، یہی سنانا، بتائے تو معمولات پورے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ذرا وہ بولنا نہیں بولتا، کیا لکھنا نہیں معلوم، معلومات کیسا بتانا نہیں معلوم، خالی ایسا بولتے، وہ صرف جان بچانے کے واسطے بولتے ایسا معلوم۔ ارے بھائی بتایا تو چیز کے مطابق زندگی پر عمل ہو، زندگی میں عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، وہ بتاؤ تو اندازہ ہو جاتا۔ پھر آپ سوچتے ہوں گے کہ صاحب معلوم ہی ہو جاتا نا یہ لوگوں کو بتانے کا کیا ہے، ان کے بعض لوگوں کو اندر والا سمجھاتا ہے ایسا، یہ لوگوں کو معلوم ہی ہو جاتا جی، ابھی مولوی صاحب بول رہے تھے وہ بس بصیرت سے دیکھ لیتے کر لیتے وہ کر لیتے بول کے، تو ایسا بھی معلوم ہی ہو جاتا ہے یہ لوگوں کو، یہ کئی کو بولتے معلوم ہو جاتا بول کے، اس واسطے بولتے کہ میں ہی بولا تو میری ناک جاتی ہے۔ اصل میں یہ اندر کا جو مسئلہ رہتا نا اس کو چھپانے کے واسطے کرتے اس کو۔ کسی بھی ڈاکٹر کے جا کے پورا بولتے نہیں بولتے، کہاں ہو رہا ہے بولتے، کہاں پھنسی ہے بولتے کہ نہیں بولتے، کہاں تکلیف ہے بولتے ہیں کہ نہیں بولتے۔ ارے بھائی علاج چاہیے تو بولنا چاہیے، بولنے میں آدھا علاج ہے، بولنے میں آدھا علاج ہے، نفس ٹوٹتا ہے، انانیت پر زک پڑتی ہے، غرور و گھمنڈ خاک میں ملتا ہے، اور پھر آدمی گل و گلزار بنتا ہے۔ بہرحال وقت ہو گیا، بس یہ 4 قسمیں ذہن میں رکھو، باقی کی بات جو بھی ذہن میں انشاءاللہ سنائی جائے گی۔
اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے.